السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ہم سب آپ، میں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہے نا؟ اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ سب کو خوش رکھے اپنی زندگی میں، جہاں جہاں آپ ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بھی کیجئے، شیئر کیجئے اپنوں کے ساتھ، کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ میں جو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں کیئر کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچ جائے، جہاں جہاں تک پہنچ جائے۔ تو آپ میری مدد کیجئے، میرے ساتھ تعاون کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے میری بات۔ ابھی میں سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی، تو اس کا ایک ترجمہ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا، بس ایک چیخ کا انتظار ہوگا اور بس قیامت آ جائے گی، ہے نا؟ اور آپس میں باہم لڑائی کر رہے ہوں گے، جھگڑے کر رہے ہوں گے، تو میں ہو رہی ہوگی جیسے ہوتی ہے، اور نہ وہ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے اہل خانہ کے پاس جا سکیں گے۔ اسی طرح ہونا ہے نا، جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارے لیے کوئی سیکنڈ چانس تو نہیں ہوگا کہ بس ہم اب جو ہے نا جانے لگے اس دنیا سے تو ایک چانس اور دے دیں۔ حضرت عزرائیل کو ہم کہیں گے ذرا ٹھہر جائیں، ابھی ذرا ہم نے تھوڑا کسی سے معافی مانگنی ہے، یا کسی کا قرض چکانا ہے، کسی کا کوئی کام رہ گیا، ذرا ہمیں کرنے دیں۔ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کیا، ذرا تھوڑا سا معافی مانگ لیں۔ یا اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے کوئی بہت برا کام کر دیا ہے، ذرا ہم ان سے بھی معافی مانگ لیں، ذرا تھوڑا سا ٹھہر جائیں یا دوسرا چانس دے دیں۔ تو ایسا تو نہیں ہونے والا، پھر ہماری زندگی میں چانس ایک ہی ہے، پھر ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا آخری دن کون سا ہے نا، چلے جانا ہے اور بس پھر چلے ہی جانا ہے۔ یہ میرے پوتے ہیں احمد اور محمد، میرے پاس آتے ہیں، آئے ہوئے تھے، کل چلے گئے۔ تو جس دن انہوں نے جانا ہوتا ہے نا، تو مجھے کہتے ہیں آج آخری دن ہے، آج ہمیں یہ کام کر لینے دیں، آج آخری دن ہے، ہمیں یہ کارٹون دیکھ لینے دیں، آج آخری دن ہے، آج ہماری مرضی کا یہ کام ہم کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تو میں ان کو ہنس رہی تھی، میں نے انہیں کہا کہ دیکھو ایسے نہ کہو آخری دن ہے، اب تم لوگوں نے شور کوٹ جانا ہے تو وہاں بھی تو تم لوگ کر سکتے ہو نا، وہ تو آپ لوگوں کا زیادہ اپنا گھر ہے، ماما بابا کا گھر ہے، آپ کے اپنے کھلونے ہیں، آپ کی اپنی چیزیں ہیں، ہے نا، اپنے فرینڈز ہیں، اپنے باغات اور پارکس ہیں، وہاں جاؤ گے تو شور کوٹ بھی تو ہے نا آپ کا دوسرا گھر۔ تو ایسے نہ کہو کہ آخری دن ہے اور ہم آخری دفعہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ تو خیر مجھے بلیک میل کرتے ہیں اور میرے سے کام کرا لیتے ہیں، اور ہم دادیاں نانیاں بلیک میل ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ، میرے کمرے میں آتے ہیں اور میں پھر جو وہ کہتے ہیں میں کر لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر بلیک میل نہیں ہونا نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بس موقع جو دیا ہوا ہے وہ جتنا ہے، اب کتنا ہے۔ میں کہتی ہوتی ہوں نا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو بلبلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بلبلے بڑے بھی ہوتے ہیں، ہر سائز کے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو بنائیں اور پھر وہ ٹوٹ جائیں گے، ایک دفعہ پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے تھوڑے دیر کا ہے، چاہے بڑی دیر کا ہے، آخر تو بلبلے نے پھٹ جانا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی آخر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہمیں دوبارہ سے موقع نہیں ملے گا کہ اب ہم وصیت کر لیں، ہم کسی کے ساتھ سلوک اچھا کر لیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو انڈن کر لیں۔ جو ڈن ہو گیا وہ ڈن ہو گیا، بس پھر احمد محمد کا تو شور کوٹ ہے نا، ان کی سمجھے وہ جنت ہے، تو ہمارا بھی شور کوٹ ہے اوپر، اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی جنت ہمارے لیے۔ اچھے کام کریں گے تو ہم وہیں جائیں گے، اور اپنی مرضی کا کریں گے، سب کچھ ہوگا وہاں۔ دنیا میں اگر ہم سب کچھ دیا ہوا ہے تو دنیا میں ہمارے ساتھ حساب ہونا ہے، ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، سب سے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ عدل و انصاف کیا ہے، ہم نے کیا اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہے، ان کو ان کے حقوق دیے ہیں؟ نہیں ہو رہا نا ہمارے ہاں۔ ان کے تو قرآن سے شادیاں کرائی جاتی ہیں،
ان کا سارا سامان رکھ لیا جاتا ہے، ان کے زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، شادیاں نہیں کرائی جاتی، کہ یہ حصہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. کتنا ظلم کر رہے ہیں. عدل و انصاف تو چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف مانگتا ہے اور پھر وہ کرے گا بھی. اگر ہم کریں گے تو ہمیں آگے عدل و انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخری دن کا تو پتہ نہیں ہے، آخری دن کب آنا ہے. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف نہ کرنا، بس ہمیں معاف کر دینا. ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں 100/100 نمبر مل جائیں گے. اب ہمیں کتنے نمبر ملنے ہیں؟ کیا ہمارا وہ سب کچھ کٹ رہا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں ہمارے پاس بہت سارے نمبر ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سب کچھ کٹوا رہے ہیں اپنے کسی ایک کام سے، اپنے کسی کا دل دکھانے سے، یا کچھ بھی ایسا کرنے سے ہم نے وہ سارے نمبر گنوا دیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے اگر جانا ہے اور ہم نے جنت کمانی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اس کی دستگیری کے بغیر تو ہونی نہیں. آخری دن کا پتہ نہیں. ہم سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ترم خان بنے پھرتے ہیں دنیا میں. یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی پکڑ لو، اس سے کھینچ لو، جھوٹ بول لو، خیانت کر لو. حساب تو ہونا ہے، مکافات عمل بھی ہے، لیکن حساب تو ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ دھچکے دیتا ہے ہمیں، دھچکے دے دے کے، ہاتھ سے دکھا دکھا کے، بیماریاں دکھا دکھا کے، کہ کسی وقت بھی تم یہاں سے جا سکتے ہو. تو اچھے کام کرو نا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اپنی زبان کو اچھا رکھو، دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، اس کی چیزیں نہ کھینچو. میں ایک دفعہ بہت بیمار ہو گئی تھی، مجھے ڈرگ ری ایکشن ہو گیا تھا. بخار ہو رہا تھا، کچھ بھی زیادہ نہیں تھا، اور ڈاکٹر نے ملیریا کی دوائی بھی دے دی، ڈاکٹر نے ٹائیفائڈ کی دوائی بھی دے دی، بخار کی الگ دے دی، ایک اور اینٹی بائیوٹک بھی دے دی. اور میں نے خالی پیٹ وہ ساری دوائیاں کھا لی، کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کھانے کو کچھ دل نہیں کر رہا تھا. پھر جو میرے ساتھ ہوا وہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. گھر والے تو جانتے ہیں، لیکن زیادہ میں جانتی ہوں. بالکل پیلی پڑ گئی تھی، جان نہیں تھی، لگ رہا تھا کہ بس آخری دن آ گیا. میں نے بس اپنے میاں سے یہ بات کی تھی، میں نے کہا کہ ایک تو دوسری شادی نہ کرنا اور ایک بچوں کا خیال رکھنا. دیکھو ہم مائیں کیا سوچتے ہیں. لیکن اللہ نے کرم کیا، اللہ نے جھٹکا دیا. میں تو سمجھی تھی کہ میرا آخری دن آ گیا ہے، اور اس وقت میں نے بہت سی باتیں سوچی کہ مجھے اب یہ نہیں کرنا جو میں کر رہی تھی، جو مجھے لگ رہا تھا، اور پھر میں نے کیا. تو وہ آخری دن میں نہیں بھولتی ہوں. میرے ساتھ ہوا ہے ایسے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً ہوا ہوگا. بہت سے لوگ بیمار ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو لگا ہوگا کہ ہمارا آخری دن، آخری لمحہ آ گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جھٹکے دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے. تو یہ آزمائش سے اللہ بچائے. آخری دن تو آنا ہی آنا ہے. اگر ہم ابھی سے سمجھ لیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو کچھ تو ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. آخری دن آنا ہے، سب کو پتہ ہے، اور کب آنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور وہ کمرے میں گر گئے اور پتہ چلا کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں. ان کو ہاسپٹل لے گئے ہیں، اور اب وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک، میرے سے 1-2 سال بڑے ہیں. اور ڈاکٹروں نے جب معائنے کیے بعد میں، ایک تو ہم لوگ جو ہے نا اپنے معائنے نہیں کرواتے، کچھ بھی نہیں. جب کوئی بیماری آتی ہے تبھی ہسپتال جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اندر 2-3 قسم کے کینسر موجود ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے اندر کیا موجود ہے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تبھی جاتے ہیں نا. اور بس اب کوئی ان کی اچھی حالت نہیں ہے. کرونا بھی بہت پھیل گیا ہے. تو یہ کرونا سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے زبان کا کرونا، بدتمیزی کا کرونا، اپنی بیویوں سے اور اپنی ماؤں سے اور اپنی بچیوں سے برا سلوک کرنے کا کرونا. اس کرونے کو تو روکے نا. یہ کرونا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. باقی تو اللہ تعالیٰ کرے گا جو کرے گا. وہی کرونا کیوں لا رہا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم اپنے کرونوں کو تو ٹھیک کریں. آخری دن کب آ جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے نا. تو بس یہی بات تھی.
آخری دن کو یاد رکھیں گے تو ہم دوسروں کو خوش رکھیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، ہم دوسروں کا دل نہیں دکھائیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دوسروں کا مال نہیں کھینچیں گے، اور یہی بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمارا دل مطمئن رہے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کر کے تو دیکھیے، گارنٹی ہے، گارنٹی۔ ویسے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا ہماری زندگی کی، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کا دل مطمئن رہے گا، اور اگر آپ برا کریں گے تو آپ کا دل مطمئن نہیں رہے گا۔ اور جب دل ہی مطمئن نہ ہو تو زندگی کا کیا کرنا ہے؟ زندگی کا چار ڈالنا ہے؟ زندگی تو گزر جانی ہے، زندگی تو ختم ہو جانی ہے ہر حالت میں، تو اچھی گزاریں تاکہ اوپر بھی تو کوئی ملے نا ہمیں صلہ، اوپر شور کوٹ جا کے خوش ہونا ہم۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے وہاں تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارا دوسرا گھر تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی بات آج کی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اپنے نمبروں کو نہ کاٹیے، اپنے نمبروں کو بڑھائیے، اچھے کاموں سے نمبروں کو بڑھائیے، انشاءاللہ تعالی اچھا رہے گا سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔